الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویک بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المہدیین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صلوات بلند بس۔ دعا ہے کہ ذکر کرب مجلس کے محتمم معاونین محتمم حاضرین مجلس اور کم سے کم وہ افراد جو عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، ان سب کی دعائیں اس صف کے وسیلہ سے اس کائنات کا مالک محمد و آل محمد کا رب وسیلہ محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی صف انتظار، اس صف ادا، اس صف معرفت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں میں موجود وہ حرارت جو انہیں کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ سے ملی ہے، اس حرارت کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں حسین عصر کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش۔ مالک الملک ارشاد فرما رہے فاذکرونی اذکرکم۔ یہ عجیب اعلان ہے مالک کا، قرآن حکیم میں، فرقان مجید میں، اس کتاب میں جو لا ریب ہے، جو بے عیب ہے،
اس میں اللہ رب العزت کا یہ اعلان کہ فَاذْكُرُونِي، پس میرا ذکر کرو۔ جب وہ کسی عمل کی دعوت دیتا ہے اور پھر اس عمل کے بجا لانے پہ وہ انعام دیتا ہے، تو اس پر انعام کا جو وعدہ ہے نہ وہ جنت ہے، نہ توبہ ہے، نہ کوثر ہے۔ وہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں ذکر بنا دوں گا۔ وہ اتنا صاحب اختیار ہے کہ اگر اس کی مرضی کے مطابق، اس کی منشاء کے مطابق، اس کی مشیت کے مطابق، اس کے چاہنے کے مطابق ذکر کیا جائے تو وہ ذکر کرنے والوں کو بھی ذکر بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ قطعاً، میں جتنے حضرات موجود ہیں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں، یہ قطعاً کوئی بات ممیز نہیں کر سکتا، امتیاز نہیں کر سکتا، فرق نہیں کر سکتا کہ یہاں ممبر پہ کھڑا ہوا ذاکر ہے یا صف پہ بیٹھا ہوا ذاکر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ممبر پہ کھڑا کیا جائے وہی ذاکر ہے۔ جو حضرات صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں ان کی سماعتیں ذاکر ہیں، ان کے قلوب ذاکر ہیں، ان کی توجہات ذاکر ہیں، ان کا استفہام ذاکر ہے، ان کا ادراک ذاکر ہے۔ اگر وہ بات سمجھ لیتے ہیں تو ان کا شعور ذاکر ہے، اگر بات ان کے قلوب تک پہنچ جاتی ہے تو ان کی عقل ذاکر ہے، اور اگر عقل، شعور، ادراک اور فہم سے، تدبر سے ذکر کیا جائے تو پھر اللہ ذکر بنا دیتا ہے۔ اور وہ ہستیاں جنہوں نے ان کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے انہیں ذکر بنا دیا۔ اب ذکر کرنے کے لیے چونکہ ہمارے پاس الفاظ ہی الفاظ ہیں، تو الفاظ کی اگر بات کریں، تھوڑا تمہید میں آپ کا وقت لوں گا۔ اگر الفاظ کی بات کریں تو ذکر الفاظ میں اگر اللہ کا کرنا ہے تو پھر نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، اس میں میرے مالک ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں بولنے والے جس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اگر بولنے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بولنے سے تو میرے مولا کے فرمان کے مطابق اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل ذکر بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اصل ذکر لفظ نہیں ہے، معرفت ہے۔ اب سارے الہیاں بولیں، میرا گزارا ہوتا رہے گا۔ اصل ذکر الفاظ نہیں ہے، معرفت۔ مدینے کے وہ افراد جنہیں بہت عربی آتی تھی، عرب کے رہنے والے تھے، وہ ذکر نہیں بنے، لیکن جیسے کم عربی آتی تھی اور فارس سے آیا تھا، وہ دہلیز سیدہ پہ جھکا اور ذکر بن گیا تھا۔ آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ تو ذکر بننے کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ علم اور بات ہے، معلوم اور بات ہے۔ علم اور ہے، معلوم اور۔ میرے سامنے کتنے افراد ہیں یہ معلوم ہے، وہ کیسے ہیں یہ علم ہے۔ عدد میں علم نہیں ہے، معرفت میں علم ہے۔ معلومات ہونا اور ہے، علم ہونا اور ہے۔ ایک فکرے میں سمجھا دوں کہ علم اور معلوم میں فرق کیا ہے۔ پورے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ شکریہ جی، نوازش۔ تو میرے محترم سامعین، ذکر کرنا ہے ہمیں، اور جو حضرات نمازی ہیں وہ جانتے ہیں کہ نماز میں بھی ذکر نہ کیا جائے تو نماز ہوتی نہیں۔ ذکر کرنا ہے اللہ کا، اللہ دکھائی دیتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، وہ کہیں آتا جاتا نہیں۔ یہ جو افراد کہتے ہیں، میں تعمیل حکم کروں گا، جو افراد کہتے ہیں کہ اللہ آ گیا، اللہ چلا گیا، مثلاً بعض حضرات جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ کربلا میں اللہ آ گیا، وہ غلطی پر ہے۔ کربلا میں اللہ تھا،
بلکہ کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہیں ہے، ہر جگہ پر اللہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کربلا جا کے بندے کو اللہ کے ہونے کا یقین آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں۔ ہر جگہ پر اللہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کربلا بندہ جائے تو کربلا میں جا کے یقین آ جاتا، احساس نہیں ہوتا، شک میں بندہ نہیں رہتا، کربلا یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، وہ دکھائی دیتا نہیں، اشارہ اس کی طرف ہوتا نہیں، جسم وہ رکھتا نہیں، کہیں وہ بیٹھتا نہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پر بیٹھے گا، ہے نا ایسا؟ بعض لوگوں کے عقائد میں لکھا بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ میں ان بندوں سے تقریباً ہر گفتگو میں کہتا ہوں، جب آپ کی زبان سے نکل گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا تو پھر اپنی بات پہ پکے رہنا، پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آئے اسے اللہ مان لے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں نے آپ کو زحمت نہیں دی کہ آپ یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، چونکہ آپ نے ذاکرین سے سنا ہے کہ مجلس اعضاء جنت ہوتی ہے، اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں مومن اپنی مرضی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ جہاں جہاں بھی تشریف فرما، بس وہاں بیٹھ کے ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ تو ہمیں مسلسل ذکر میں رہے، نماز میں بھی ذکر ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مسلسل ہمیں ذکر میں رہنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تو وہ بھی ذکر ہے، جی ہاں سلامت رہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو وہ بھی ذکر ہے، آپ سورہ آل عمران پڑھیں تو وہ بھی ذکر ہے، آپ سورہ نساء پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، سورہ مائدہ پڑھیں وہ بھی ذکر ہے۔ مسلسل پورا قرآن ذکر ہی ذکر ہے، لیکن ذکر کرنے والوں کو، مسلسل ذکر کرنے والوں کو اللہ ذکر بنا دیتا ہے۔ میں یہی عرض آپ کی خدمات عالیہ میں کرنا چاہتا تھا۔ اب چونکہ زبانوں کا فرق ہے، کچھ لوگ پنجابی بولتے ہیں، کچھ اردو بولتے ہیں، اور اس زمانے میں اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مجھے اردو سمجھ نہیں آتی تو میں تو یہ بات نہیں مانتا۔ وہ اس لیے کہ جو اردو میں خبریں سن لیتے ہیں وہ اردو میں مجلس بھی سن سکتے ہیں۔ ہاں ذرا آسان کر کے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں گا۔ اب آپ کوشش کریں، پہلے میں نے آپ کو زحمت نہیں دی، اگر اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو سردی بھی کم لگے گی، سمجھ بھی زیادہ آئے گی، بات بھی نہیں بکھرے گی۔ کوشش کریں، اگر کسی کو اللہ نے منع نہیں کیا نا، جس کو اللہ نے منع کیا وہ آگے نہ آئے، جو اپنی مرضی سے بیٹھا ہے وہ تھوڑا آگے آ جائے۔ جی شکریہ۔ دیکھیں نا، بزم سج گئی، پھول اکٹھے ہوں تو گلدستہ بنتا ہے، بکھرے ہوئے پھولوں سے تو گلدستہ نہیں بنتا، اکٹھے کر لیے جائیں تو پھر گلدستہ بنتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں جنہیں عربی نہیں آتی ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ یہ سیکھنا چاہیے، ویسے ساری زبانیں سیکھنا چاہیے، قرآن تجوید سے پڑھنا چاہیے، عربی بھی سیکھنا چاہیے، لیکن جن بندوں کو عربی نہیں آتی ان کے سرہانے بھی تلقین ہم عربی میں ہی پڑھتے ہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ جس بندے نے ساری زندگی یسرن القرآن نہیں پڑھا، اس کے سرہانے بندہ بیٹھتا ہے اور تلقین عربی میں پڑھتا ہے، تو کوئی بندہ تلقین پڑھنے والے مولوی صاحب کو نہیں کہتا کہ اس بندے کو تو عربی نہیں آتی تھی، وہ تو پنجابی تھا، آپ تلقین عربی میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسے وہ عربی میں کہتے ہیں اسمع افہم یا فلاں بن فلاں۔ یہ بس میں فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، پھر پتہ چلے گا کتنی دیر آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر رہنے۔ بندے مولوی صاحب سرانے بیٹھ کے کہتے ہیں یا فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے۔ یہی تو علی ماننے کا فائدہ ہے کہ قبر میں بھی سرانے بیٹھا ہوا بندہ یقین سے کہتا ہے اس کا باپ کون ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، یہ علی ماننے کا فائدہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یا فلاں بن فلاں،
اور عربی میں تلقین پڑھی جاتی ہے. بندے سمجھاتے نہیں ہیں کہ آپ عربی میں تلقین پڑھ رہے ہیں. اسے تو پنجابی نہیں آتی تھی ٹھیک طرح سے, اردو نہیں آتی تھی, تو وہ پنجابی میں تلقین نہیں پڑھ سکتے. تو یہ کون سی کیفیت ہے جس سے بندہ گزرا ہے تو بندے کو عربی سمجھ آنے لگ گئی. جناب سلمان جب پہلی بار آئے تھے مدینہ, سرکار دو عالم سے ملے تو باہر نکل کے عربی بولنے لگے. لوگوں نے پوچھا پہلے بھی عرب میں رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں عرب میں نہیں رہا. انہوں نے کہا پھر عربی کیسے آ گئی؟ سلمان کہنے لگے بس سرکار دو عالم کی زیارت کے لیے گیا تھا, سرکار کے پہلو میں ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا, میں نے ان کے چہرے کو محبت سے دیکھا, دنیا کی ساری زبانوں پہ عبور حاصل ہو گیا. چونکہ میرے مولا علی نے فرمایا میں یمت جرانی, جو بھی مرے مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے موت کے لمحے کے وقت اگر علی کو محبت سے دیکھا جائے تو تلقین سمجھ آتی ہے. نہیں آپ سلامت رہیں, آپ کی مہربانی, آپ نے اتنا اچھا سن لیا. تو مختلف زبانیں مختلف انداز میں. اچھا کیا سمجھتے ہیں جو بندے گونگے ہوتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے؟ جن کی زبان ہوتی نہیں وہ ذکر نہیں کرتے. یہ ہمارے ہاں ایک فقرہ ذاکرین بولتے ہیں قاضی صاحب, وہ کہتے ہیں جی جو بندہ مجلس میں نہیں بولے گا وہ قبر میں نہیں بولے گا. قبر میں تو وہ بھی بول پڑے گا جسے بولنا آتا ہی نہیں ہے, جس کی قوت گویا ہی نہیں ہے, کیونکہ قبر میں اس کا بھائی آ جائے گا جس کے ہاتھوں پہ پتھر بولتے ہیں. جب ان کے سامنے جائیں گے تو پھر تو بول ہی پڑیں گے. تو آپ جتنا جتنا بول سکیں بولیے گا, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو آوازیں آپ مجلس حسین سے بچا لیں گے وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئیں گی. جو حکم ہے مجھے مختلف زبانیں, لیکن مختلف زبانوں میں سے جتنی منقبت کی خدمت عربی کے بعد اردو نے کی ہے مدح سرائی میں, وہ کسی اور زبان نے نہیں کی. پھر اس کے بعد سرائکی کا نمبر آتا ہے, پھر اس کے بعد پنجابی. پنجابی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگر بزلہ نہ ہو, اس میں اگر مزہ نہ ہو تو بندے بات کا لطف نہیں لیتے. لیکن سرائکی اور پھر اس کے اوپر اردو ہے. سب سے زیادہ خدمت اردو نے کی. اردو ایسی زبان ہے جس نے ایسی ایسی منقبت کہی, ایسا ایسا نوحہ کہا, ایسا ایسا قصیدہ کہا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ عربی کے بعد میں کچھ شعراء کے نام آپ کو بتا دوں جو عربی کے شعراء ہیں. عربی کے شعراء میں ایک شاعر ہیں جناب فرزدق. مختلف انداز میں بندے ان کا نام لیتے ہیں, اصل تلفظ جو ہے فرزدق. جناب فرزدق عربی کے شاعر. اب شاعر کا آپ مقام دیکھیں, تھے وہ شاعر, لیکن جب کریم کربلا احرام توڑ کے مکہ سے کربلا کی طرف چلے تو فرزدق مولا کے پیچھے چل پڑا. لوگ حج کرنے جا رہے تھے, فرزدق مولا کے پیچھے جا رہا تھا. کچھ لوگوں نے فرزدق سے روک کے پوچھا کہ فرزدق حج کا موسم ہے, بندے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں, تو عراق کی طرف جا رہا ہے. میں کہا مجھ میں اور کعبہ میں جانے والوں میں ایک فرق ہے. میں نے پوچھا کیا فرق ہے؟ تو فرزدق کہنے لگے لوگ جسم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں, میں روح کعبہ کے پیچھے جا رہا ہوں. آپ کی زندگی سلامت رہے. لوگ جسم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں, میں روح کعبہ کے پیچھے جا رہا ہوں. یہ فرزدق کا وجدان تھا, یہ شعور ہے فرزدق کا. وہ شاعر تھے جناب قمیت اسدی, بہت بڑے شاعر ہیں, عربی کے شاعر ہیں. جناب سید حمیری عربی کے شاعر ہیں. جناب دیبل خزائی عربی کے شاعر ہیں. عربی میں دیبل ہے, میں پڑھوں وہی آپ جو آپ حکم دیا سنیں گے بھی آپ ہی. عربی والوں کے پاس دیبل ہے, اردو والوں کے پاس میر انیس ہے. میں جناب انیس کو اردو کا دیبل خزائی کہتا ہوں. میں توجہ, جناب میر انیس کو میں اردو کا دیبل خزائی کہتا ہوں, کیونکہ دیبل وہ شاعر ہے جو والی خراسان کی خدمت میں جا کے بھی اشعار پڑھتے تھے, مولا کی طرف سے عطا ہوتا, اور پھر مولا اپنی طرف سے بھی شعر عطا کرتے تھے. اور شعر کہنے کو بعض بندے کہتے ہیں یہ تو شعر ہوا نا, تو شعر کی میں آپ کو منزلت سمجھا دوں. چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک اور خود رسالت ماب کے دور میں بھی جو ذکر کی محفلیں ہوتی تھی نا, اس میں مولوی تقریریں نہیں کرتے تھے,
آپ پریشان ہوں یا داد دیں. ہاں یہ ہے کہ آئمہ کے زمانے میں مولوی نام کی جنس تھی نہیں. جب تک امام زار تھے تب مولوی ہوتے ہی نہیں تھے، کیونکہ امام ہی موجود تھے. اور کوئی کسی کو مولوی کہتے، مولوی ویسے کہتے ہیں مولا کی خبر دینے والے کو. توجہ فرمائیے گا، وہاں اس وقت مولوی نہیں تھے کیونکہ خود مولا موجود تھے. تقریریں تو بعد میں شروع ہوئی. مولا کے زمانے میں تو شعر ہی پڑھے جاتے تھے، مختلف شعراء پڑھتے تھے، مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور شاعر کا مقام بتاتے. ایک بار دیبل میرے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے مولا میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا. میری بات پہنچ رہی ہے صاحب؟ لیکن اس دیبل سے پہلے ایک بندہ مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ آیا تھا، کہنے لگا مولا میں مقروض ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے تاکہ میں اپنا قرض ادا کروں. مولا نے فرمایا بیٹھ جا، کچھ آتا ہے تو ہم تمہیں دیتے. اتنے میں دیبل آ گئے. دیبل نے کہا مولا میں نے آپ کا قصیدہ لکھا. مولا نے فرمایا سناؤ. دیبل نے قصیدہ سنایا. مولا نے اپنے نوکر سے کہا جا اندر دیناروں کی تھیلی پڑی ہے، اٹھا کے لا دیبل کو دے. غلام گیا، دیناروں کی تھیلی اٹھائی لا کے دیبل کو دی. دیبل نے کہا مولا ایک اور قصیدہ لکھا ہے. مولا نے فرمایا وہ بھی سنا. مولا نے پھر غلام سے کہا جا وہ دیناروں کی تھیلی اٹھا لا کے اس کو دے. دیبل کہنے لگے مولا ایک اور قصیدہ لکھا ہے. مولا نے پھر فرمایا جا اندر دینار پڑے ہیں، لا کے اس کے حوالے کر. دیبل 3 قصیدے سنا چکا. مولا نے فرمایا تو قیامت تک پڑھتا رہے، میں تمہیں دینار عطا کرتا رہوں. وہ جو پہلے حاجت مند قرضدار آ کے بیٹھا تھا کہنے لگا مولا مجھے انکار کر دیا اس شاعر کو جو صرف شعر پڑھ رہا ہے، آپ دینار پہ دینار عطا کیے جائیں. مولا نے فرمایا دینے کو میں تمہیں پہلے بھی دے سکتا تھا، اب بھی دے رہا ہوں، لیکن دیکھنا صرف یہ چاہتا تھا ہماری تعریف پہ تمہیں خوشی ہوتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. یار اپنے ماحول بنا لیا، بڑا اچھا اپنے ماحول بنا لیا. تو شعراء جو ہیں جناب امیر انیس، اب مصرے آپ نے سمجھنے، میں پڑھ کے گزر جاؤں گا. چند شعراء کے 2-4 مصرے میں آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد چند فکر مصائب کے، اور پھر آپ کو سلام کریں گے. جناب امیر انیس کا 2 مصرے میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ کسے پہنچتے ہیں کسے نہیں پہنچتے. انہوں نے سرکار عباس کا صفین میں جانا لکھا. سرکار انیس نے مولا عباس کا صفین میں جانا لکھا ہے، اور مولا کے ہتھیاروں کی، مولا کے راہوار کی، مولا کے گھوڑے کی تعریف کی ہے. اس میں ایک لفظ آ رہا ہے افعی. افعی کہتے ہیں ناگ کو. ہاں سرکار انیس لکھتے ہیں کہ نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا ہے کہ شرر ہے. ایسے سنیں گے تو پھر میں ایسے ہی پڑھوں گا. نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا ہے کہ شرر ہے، راہوار چھلاوا ہے کہ شاہباز نظر ہے. جی آپ سلامت رہیں، یا علی یا آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو. جی میں پھر کہتا ہوں، نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا ہے کہ شرر ہے، راہوار چھلاوا ہے کہ شاہباز نظر ہے. شاہباز نظر کی بچوں کو سمجھ نہیں آئی. شاہباز نظر اسے کہتے ہیں ایسا باز جو ایک بار نظر آئے پھر نظر ہی نہ آئے، اسے شاہباز نظر کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ایک بار بلند آواز سے. آپ اتنے متوجہ ہیں، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. تو ہمارے جو شعراء کرام ہیں، ایک اچھا وہ بھی سرکار وفا پہ ہی لکھا گیا. لوگوں نے الیکشن کے اشتہاروں پہ لکھ لیا، اور یہ توہین ہے. اس مصرے کو ایسے استعمال نہ کیجئے گا، پہلے دیکھ لیں یہ کس کی فضیلت میں. انہوں نے لکھا کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. ہاں کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن کہتے ہیں میدان کو. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. چرخ کوہن پرانا آسمان جو بہت پرانا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے،
رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل سمٹتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ نہیں، آپ سلامت رہے، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل سمٹتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل سنبھلتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ یہ جو انہوں نے لکھا ہے جبریل سنبھلتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہاں جبریل سنبھلتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، یہ انہوں نے اس لیے لکھا ہے کہ خیبر کے میدان میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے مرحب پہ چلنے والی تلوار کے بعد زمین پر بچھا، اگر تیرے پر نے علی کی تلوار کو نہ روکا تو تحت و سرا تک ابو طالب کے بیٹے کی تلوار زمین کاٹ دے گی۔ اس پہ جناب محسن نقوی صاحب کا ایک مصرع ہے، شہید محسن نقوی صاحب کا ایک مصرع ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکار عباس نے صفین کے میدان میں اپنی تلوار سے کہا تھا کہ جبریل بھی پر بچھائے اگر تو نے رکنا نہیں اس کے پر کاٹ دے۔ جبریل بھی پر بچھائے اگر تو نے رکنا نہیں اس کے پر کاٹ دے۔ اور پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو ان کے ہم اثر بھی ہیں جناب میر تقی میر صاحب، بڑا نام ہے، اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے۔ میں ان بندوں کی بات نہیں کر رہا جو آج اردو پنجابی میں بولتے ہیں۔ سرکار میر تقی میر اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے، ان کے بھی دو مصرے ہیں منقبت کے، وہ سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو پوری نظم ہے لیکن وقت اتنا نہیں، میں بہت سے شعرا پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پست کرنے کو مدعی کے بلند، مدعی آپ کا مخالف، پست کرنے کو مدعی کے بلند، یعنی جو مدعی دعویٰ کر رہا ہے نا اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ پست کرنے کو مدعی کے بلند۔ وہ ایک نسخہ بتا رہے ہیں، ایک نسخہ کیمیا بتا رہے ہیں اور شعر میں بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ پست کرنے کو مدعی کے بلند، یا علی کہا کر دو۔ یہ سرکار میر تقی میر نے فرمایا، پست کرنے کو مدعی کے بلند، یا علی کہا کر تو۔ اور جہاں تک بات ہے جناب سرکار اسداللہ خان غالب کی، ان کی بھی منقبت ہے، انہوں نے بھی منقبت لکھی۔ انہوں نے فرمایا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے، ندیم بھی دوست ہی کہتے ہیں، یعنی دوست کے دوست سے، یعنی اگر دوست کا دوست ملے تو دوست ہی مل جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ اگلے مصرے میں انہوں نے کمال کر دیا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تو رات میں۔ یعنی اگر میں علی کی بندگی کر رہا ہوں تو سمجھ لیں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اگر علی کی نوکری کر رہا ہوں تو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جس بندے کو اعتراض ہے کہ علی کی نوکری میں اللہ کی عبادت کیا ہے، وہ رسول پاک کی حدیث سن لے، ذکر علی عبادہ، جس کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، اگر اس کی نوکری کر لی جائے تو پھر بندے کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جناب قمر سے کسی نے پوچھا تھا، جناب قمر سے، انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ جناب قمر نے کہا تھا ایک تو وہ پڑھتا ہوں جو 5 وقت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جناب قمر سے کسی نے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک تو وہ ہے جو 5 وقت ہوتی ہے وہ پڑھتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو تم نہیں پڑھتے ہو میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا تم صرف 5 وقت پڑھتے ہو، میں ہر وقت پڑھتا ہوں۔
انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا چونکہ ہر وقت علی کے گھوڑے کی لگام میرے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ تو میں بندگی میں ہوتا ہوں، میں تو اس وقت بھی نماز میں ہوتا ہوں۔ اور یہ جناب قمبر سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ سنا کے میں آگے بڑھتا ہوں، پھر چند مصرے اور آپ کو سناتے ہیں۔ جناب قمبر میرے مولا کے وفادار نوکر ہیں، رنگ کالا تھا ان کا، صرف بلال کا نہیں تھا، جناب قمبر کا بھی تھا، کیونکہ یہ بھی حبش کے رہنے والے تھے، جناب قمبر بھی۔ بڑا مشہور واقعہ، لیکن لوگ ذرا پڑھتے اور طرح کہ کسی بندے نے آ کے جناب قمبر سے کہا کہ جناب قمبر سے تو نہیں کہا، نابینا تھا، اندھا تھا، اس نے کہا ایک روٹی مل سکتی ہے؟ سنا ہوا واقعہ آپ کا؟ تو جناب قمبر نے مولا علی سے پوچھا تھا، مولا یہ نابینا روٹی مانگ رہا ہے، اچھا آپ یہ بتائیں میں یہ کاظمی صاحب کے پاس آؤں، ان کا نوکر گھر ہو، اور میں آ کے کہوں جی مجھے روٹی کھانی ہے، تو یہ کہیں جی میں کاظمی صاحب آ جائیں تو پوچھ کے دیتے ہیں، تو مجھے پتہ نہیں چل جائے گا ڈیرا کتنا چلتا ہے، ان کا اقتدار کتنا ہے، ان کا اختیار کتنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب مولا علی کا نوکر ہے، نابینا روٹی مانگ رہا ہے، اور جناب قمبر مولا علی سے کہہ رہے ہیں مولا یہ روٹی مانگ رہا ہے، تو مولا نے فرمایا دے دو، میری طرف دیکھیے گا، آئیے صاحب بسم اللہ، دے دو۔ یہ ایکو نہ کرو یار، ایکو نہیں کرو، ایکو کم کر دو، ایکو نہیں ہونی چاہیے۔ مولا نے فرمایا دے دو۔ قمبر نے کہا جی جیسے ہی اس نے سوال کیا تھا میں دے دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو روٹی ہے وہ دسترخوان میں، کس میں ہے؟ دسترخوان میں۔ مولا نے فرمایا دسترخوان دے دے۔ سرکار میں دسترخوان ہی دے دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دسترخوان سامان میں۔ مولا نے فرمایا تو سامان دے دے۔ سرکار میں سامان دے دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سامان اونٹ پہ ہے، تو مولا نے فرمایا اونٹ دے دے۔ قمبر کہنے لگے مولا میں اونٹ ہی دے دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ کتار میں ہے۔ بادشاہ نے فرمایا تو کتار دے دے۔ قمبر سر جھکا کے کہنے لگے یہی میں چاہتا تھا کہ وہ روٹی مانگے، مولا کے دربار سے کتار ملے۔ جناب قمبر نے وہ رسی پکڑی، جا کے نابینا کے ہاتھ پہ رکھی۔ اب یہاں پہ غلطی لوگ کر جاتے ہیں کہ جی وہ نابینا نے کہا جی روٹی مانگی تھی تو رسی ملی ہے، وہ آنکھوں کا اندھا تھا، جیسے میری بات پہنچ رہی ہے، وہ آنکھوں کا اندھا تھا۔ اس نے رسی تولی اور اسے خبر ہو گئی کہ صرف رسی نہیں ہے، پیچھے اونٹ ہیں، اور اونٹ بھی ایک نہیں ہے، اونٹوں کی کتار ہے۔ فوراً کہنے لگا کہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے، جو ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی کتار دے رہا ہے اس سے روٹی نہ مانگ، روشنی مانگ۔ جی آپ سلامت ہیں، جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جو ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی کتار بخشتا ہے اس سے روٹی نہ مانگ، روشنی مانگ۔ فوراً کہنے لگا ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی کتار دینے والے آنکھوں کی بینائی دے دے۔ قمبر کہنے لگے مولا یہ دیکھ لیں، پہلے روٹی مانگ رہا تھا اب آنکھیں مانگ رہا ہے، آئیے ذرا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگائیے، اسے آنکھیں دیجئے۔ مولا نے فرمایا اسے کہہ رسی اپنے ہاتھ سے لگا لے، میں آ کے ہاتھ رکھوں، میں کوئی عیسیٰ ہوں؟ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ دل جب سے ہے خاکے راہ قمبر کے برابر، واہ، جب سے ہے خاکے راہ قمبر کے برابر، میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر۔ نقشے کفے پا ابو ذر پہ ہے جب سے، نقشے کفے پا ابو ذر پہ ہے جب سے، یہ دنیا ہے میری ٹھوکر کے برابر۔ واہ واہ، مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے، مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے، ممکن ہی نہیں قطرہ ہو سمندر کے برابر، ممکن ہی نہیں کوئی قطرہ ہو سمندر کے برابر۔ ساتھ شکر کہ میری تشنہ لبی یاد ہے جس کو، ساتھ شکر ہے کہ میری تشنہ لبی یاد ہے جس کو، بیٹھا ہے وہی ساقی کوثر کے برابر۔ واہ، بس وقت تمام ہوا۔ بیٹھا ہے وہی ساقی کوثر کے برابر۔ بس دو مصرے اور پڑھوں گا، اور وہ اساتذہ میں ہی نام شامل ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کے شاعر ہیں
نام اساتذہ میں ہے جناب افتخار عارف صاحب، ان کے 2 مصرے سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضور شافع محشر، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ بہت اچھا آپ نے سنا۔ اگر ملا ہوتا اس کے حیدر، اگر تمہیں ملا ہوتا آج مشکلوں سے نہ یوں سامنا ہوتا، ساری دنیا سلام کرتی تمہیں دل سے مولا اگر کہا ہوتا۔ ارے تم بھی تو خیبر اٹھا سکتے تھے، تم سے راضی اگر خدا ہوتا، تم پر نہ لعنتیں پڑتی اتنی، حق جو زہرا کا دے دیا ہوتا۔ بڑی زخمی تھی بطول، مخدوم عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی ہائے کی آواز ہو گئی، چند فکرے۔ جی بسم اللہ۔ جی میں عرض کروں۔ بڑی زخمی تھی شہزادی۔ جی 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 اے والی یثرب، اے والی یثرب میری فریاد بھی سن لے۔ ہاں اے والی یثرب میری فریاد بھی سن لے۔ اے والی کونین میں لب کھول رہا ہوں۔ ہاں اے والی کونین میں لب کھول رہا ہوں۔ زخمی ہے زباں، زخمی ہے زباں، دل خامہ خون میں تر ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ اس امت کا اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ ہاں یہ بتاؤ کہ اس امت کا اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا کا ایک ہاتھ پہلو میں کیوں؟ یہ نام ایسا ہے فاطمہ، کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ زبان پہ آ جائیں تو روایتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، مومن رو پڑھتے ہیں۔ ایک نام میری مخدومہ کا ہے، ایک اس کا ہے، کیا کہوں میں، جس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی اس ہاتھ سے جس کے کرتے سیتی رہی۔ ایک نام اس سردار کا۔ یہاں علم آئے گا، مستورات میں تابوت آئے گا۔ 11 چک والوں، ویسے میں ماتمیوں سے گزارش کروں گا، مستورات میں آئے یا مردوں میں آئے، تھوڑا وقت بدل لیں مجلس کا، دن بھر کروا لیا کریں یا عصر کے بعد کروا لیا کریں۔ کہیں بھی تابوت شہزادی کا برآمد ہو، وہ مستورات میں ہو یا مردوں میں ہو، اندھیرا ہونا ضروری ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جیسے کربلا جانے کی دعائیں کرتے ہو نا، ویسے مدینہ جانے کی دعائیں بھی کیا کرو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جیسے کربلا جانے کی دعا کرتے ہو ویسے مدینہ جانے کی دعا بھی مانگا کرو کہ مولا 3 جمادی الثانی مدینہ میں گزری، وہاں باہر کھڑے ہونا، کوشش کریں آپ کہ قبر بطول پہ جائیں، لوگ آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ آئے میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، اسی سے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں۔ بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، اتنی بھی کیا نہیں ہے وراثت بطول کی۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئیں۔
مومنین کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، مجھے حکم ہوا کہ میں مصائب پڑھوں۔ بھائی جان مصائب میں کہاں تک پڑھوں؟ وہ تو شہزادی یہ کہتے ہوئے چلی گئی، صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں وہ اگر سفید دنوں پہ آتی وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کبھی گھر بیٹھ کے سوچا کر کہ یہ مصیبتیں کون سی ہیں۔ میں یہاں ممبر پہ کھڑا ہوں اور مجھے اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ تو ذاکر نہیں، تو اندازہ کریں کہ میں یہاں سے واپس کیسے جاؤں گا، حالانکہ میں ذاکر بنا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھے اسی ممبر پہ کھڑا ہو کے سامنے سے اٹھ کے کہہ دے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا حالت ہوگی؟ اس شہزادی پہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ بھرے ہوئے مجمع میں جس صدیقہ کبریٰ سے کہا جائے تو جھوٹ بول رہی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آوازیں بلند کیجئے گا، اور سیدہ کے مصائب پہ شرما کے نہ رویا کریں، آوازیں بلند کر کے رویا کریں۔ وہ اس لیے کہ یہ فکرہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہا، اور میں نے بھی آج سے پہلے نہیں کہا۔ بطول کا جنازہ کائنات کا پہلا چپ تعزیہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ کائنات کا پہلا چپ تعزیہ ہے سیدہ کا جنازہ۔ یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جس میں شامل افراد آپس میں اشاروں سے بات کرتے تھے۔ میرے سامنے جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ ایک درخواست میں کر جاؤں گا، وہ شیعہ یا سنی، میری التماس کو سمجھیں۔ بس میری اس گزارش کو ایک سید ہونے کی حیثیت سے میں التماس کروں گا کہ اگر گھر میں تلخی ہو جائے نا تو کبھی بچوں کی ماں کو بچوں کے سامنے نہ ڈانٹنا، کیونکہ مائیں سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں، اولاد کے سامنے اپنی توہین برداشت نہیں کرتی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ آپ کی آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بچوں کے سامنے اپنی توہین برداشت نہیں کرتے۔ میں ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمات عالیہ میں، جو بندہ نہ رو سکے وہ سیدہ سے خیرات مانگ لے۔ 3 جمادی الثانی کے بعد ایک دن میرے مولا علی مولا حسین کی انگلی پکڑ کے مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے، اچانک حسین نے بابا سے انگلی چھڑوا لی، زمین پہ بیٹھ گئے، مٹی پہ بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لی۔ سامنے علی بھی بیٹھ گئے، حسین کا سر چوم کے کہنے لگے، حسین تیری ماں نے وصیت کی تھی میرے بعد میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے۔ حسین مٹی پہ کیوں بیٹھ گئے؟ شبیر آواز دے کے کہتے بابا آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول لوں گا۔ علی آواز دے کے کہتے حسین صرف بتا دے آنکھیں بند کیوں کی؟ شبیر آواز دے کے کہتے بابا آنکھیں اس لیے بند کی ہے، سامنے وہ بندہ آ گیا جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ جو آوازیں بلند کر سکے وہ اپنی آوازیں بلند کر لے۔ 2-4 فکرے میں اور کہوں گا۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی زخمی تھی شہزادی۔ اور ایک گزارش آج 9 جمادی الثانی ہے، 3 کو بھی مختلف جگہوں پہ آپ مجالس سننے کے لیے گئے ہوں گے۔ 3 جمادی الثانی کی شام گزرنے کے بعد کوئی ماتمی یہ نہ سمجھے کہ مصائب کا دن گزر گیا، اب میں گھر جا کے آرام کر لوں۔ بالخصوص 3 جمادی الثانی کی مغربین سے لے کے 4 کی فجر تک ضرور جاگنا۔ وہ اس لیے کہ 3 جمادی الثانی کی مغربین کی نماز سے لے کے 4 جمادی الثانی کی فجر کی اذان تک پوری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی۔ جزاک اللہ، مرحبا، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ پوری رات میرے مولا علی کو سیدہ بطول چھپانے میں لگ گئی۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ اور یہ 3 جمادی الثانی وہ دن ہے جس دن حسنین نانا کے نور محل پہ آئے تھے۔ میں نبیوں کے سلطان کے قبر اطہر کو نور محل کہتا ہوں۔ حجرے میں تھی قبر، کچی قبر تھی، قبر کے پہلو میں آ کے بیٹھے۔ حسن نے حسین سے کہا، حسین
نانا آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ فکر آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ دیر تک رو لیں گے، شاید اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ حسین آپ بتائیے اماں کی حالت کیا ہے؟ حسین نے اپنا امامہ اتارا، نانا کی قبر پہ رکھا، اور جیسے نانا کی گود میں لیٹتے تھے نا، ویسے رخسار نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھا، اور آواز دے کے کہتے ہیں نانا اماں اتنی زخمی ہے، جہاں نماز پڑھتی ہے وہ مصلی سرخ ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ، بزرگ بھی رو پڑے، جوان بھی رو پڑے۔ مجھ سے پہلے ایک روایت میں پڑھوں گا اور اس پہ میں سلام کر جاؤں گا، وقت ہو گیا۔ مجھ سے پہلے شرائع صاحب وصیتیں پڑھ رہے تھے، میں کچھ وصیتیں شہزادی کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑی لمبی فہرست ہے، کافی دیر تک شہزادی میرے مولا علی سے گفتگو کرتی رہی، بڑی لمبی وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت شہزادی نے جو کی، وہ میری مخدومہ نے فرمایا یا علی جس جس نے میری توہین کی ہے، ہائے ہائے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ کچھ وصیتیں، ساری وصیتیں نہیں پڑھ سکوں گا۔ یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، گھٹ کے نہ روئیں، شرما کے نہ روئیں۔ یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا۔ وہ 11 چک والو، یہاں کوئی پردیسی مر جائے نا، اس کی قبر بنا دیں، اس کی قبر کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں میں فکرہ سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں۔ سیدہ فرماتی یا علی میری قبر پہ پہرا دینا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یا علی میری قبر پہ پہرا دینا۔ پرانے سننے والے کچھ چہرے میری نظر میں ہیں جو دھاڑے مار کے روئیں گے۔ فرمایا یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے، یا علی میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا، میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے۔ اب جو غیر سید بیٹھے ان کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ علی رو پڑے، میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں، علی رو پڑے اور رو کے فرمایا سیدہ یہ عمار بن یاسر کو بالخصوص کیوں بلایا جنازے میں؟ فرمایا مجھے حسن نے بتایا ہے جب مدینے میں لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو عمار وہاں جا کے کہتا ہے سچی بطول ہے۔ میں بسم اللہ کرو، ماتم کرنے والوں آباد رہو، جن کے ہاتھ سینوں پہ آ گئے، زانوں پہ آ گئے، سر پہ آ گئے، جو آمادہ ماتم ہو گئے۔ یا علی اگلا فکرہ سن لو۔ فرمایا یا علی یہ فکرہ سمجھنا، میں بزرگوں سے سفید داڑیوں والوں سے کہوں گا ضرور سمجھنا۔ فرمایا یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا، جب چاند نہ ہو، جب اماوس کی راتیں ہو، جب مکمل اندھیرا ہو، تب زینب کو میری قبر پہ لانا۔ ہائے ہائے، جو چاند کی روشنی میں بیٹی کا قبر پہ آنا پسند نہیں کرتی، اس سیدہ سے کبھی سوال کر کہ دن کی روشنی میں تیری بیٹی بغیر چادر کے بازار سے۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ فرمایا یا علی یہ فکرہ سمجھنا، یا علی میری تلقین خود پڑھنا، یا علی میری تلقین خود پڑھنا۔ جو جنازوں میں جاتے ہو تلقینیں سنتے ہو، ان کی تلقین اس لیے نہیں ہوتی انہیں ضرورت ہے تلقین کی، تلقین ان کی اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں تلقین پڑھنا آ جائے۔ فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا۔ اور یا علی آپ جانتے ہیں نا کندھے ہلائے جاتے ہیں تلقین پڑھتے ہوئے، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے۔ فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا، اور یا علی جب میری تلقین پڑھو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا۔ جزاک اللہ، مرحبا 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 مرحبا، سلامت رہو۔ میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ میرے مولا علی نے 7 چادروں کا کفن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا سیدہ سلامت رہو، 7 چادروں کا کفن علی نے بطول کو پہنایا۔ 7 چادروں کا کفن، ایک چادر
اس پہ دوسری چادر، اس پہ تیسری چادر، اس پہ چوتھی چادر، اس پہ پانچویں چادر، اس پہ چھٹی چادر، اس پہ ساتویں چادر۔ 11 چک والوں میں سمجھا سکا تو تم کل تک رو لو گے۔ 7ویں چادر بھی سرخ ہو گئی تھی۔ آئے ہاں یار میں کیسے سمجھاؤں، 7ویں چادر بھی سرخ ہو گئی تھی۔ میں بتاؤں بطول کتنی زخمی تھی؟ فقرہ جعفری صاحب میں نے پہلے نہیں پڑھا، آج پڑھنے جا رہا ہوں، لہٰذا میں پورے جماعتی ثانی کی مجلسوں میں نہیں پڑھ سکا، لیکن آج آپ کو فقرہ سناتا ہوں۔ 7 چادروں کا کفن دینے کے بعد پتہ نہیں بطول سے کون سے زخم علی نے دیکھے تھے۔ جب علی اٹھنے لگے نا تو خیبر شکن دیوار کے سہارے پہ اٹھے۔ دیوار کے سہارے پہ علی اٹھے اور آواز دے کے کہتے ہیں ہائے زخمی بطول۔ میں صرف اتنا بتا دوں کہ سیدہ زخمی کیسے ہوئی اور پھر آپ کو سلام کر رہا ہوں، اسی پہ میں کہوں گا علم لے آئیے گا۔ ایک فقرہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں۔ اگر آپ 5 6 7 8 10 لوگ کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو کتنے لوگ دستک دیں گے؟ ہاں کتنے بندے دستک دو گے؟ 70 بندوں نے مل کر بطول کے دروازے پہ دستک دی۔ ہائے 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 ہائے، کوئی روکنے والا نہیں تھا جو کہتا کہ تمہیں نہیں پتا اس دروازے پہ رسول رکتے تھے۔ 70 بندوں نے دستک دی، اندر سے میری مختومہ آئی، آواز دے کے کہتی کیا چاہتے ہو؟ پوچھتے علی کہاں ہے؟ سیدہ فرماتی ہے مشغول فی جمع القرآن۔ باہر کھڑے ہوئے بندے کہتے ہیں عورتوں والے بہانے نہ کر۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، عورتوں والے بہانے نہ کر۔ سیدہ فرماتی ہے میں سچیوں جھوٹ نہیں بولتی، علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر علی باہر نہ نکلے ہم دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے، دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ فرماتی چل جائے دروازہ میں علی کا بال اکھاڑ کے نہیں دوں گی۔ حضرات سنو کہ لوگوں نے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا، ایک بندے نے پیچھے ہٹ کے دروازے کو اتنے زور سے ٹھوکر ماری کہ دروازہ ہلنے لگا۔ پھر کچھ لوگوں نے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا، اندر سے بطول نے اپنے دائیں کندھے کے ساتھ دروازے کو روکے رکھا۔ جو نوجوان ماتم نہ کر سکے وہ ہائے کی آواز بلند کر دے۔ ایک بار دروازہ دونوں طرف سے اکھڑا، دروازہ زمین پہ گرا، لیکن 11 چک والوں دروازے سے پہلے مصطفیٰ کی بیٹی زمین پہ گر گئی، دروازہ بطول پہ گر گیا۔ باہر کھڑے ہوئے بندے دروازے سے گزر کے بطول کے صحن میں آ گئے، اندر سے دوڑ کے علی نکلے۔ زہرا نے دروازے کے نیچے سے علی کی عبا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، قریب کھڑا ہوا بندہ آواز دے کے کہتا ہے زہرا چھوڑ علی کی عبا کا دامن۔ سیدہ کہتی اگر نہ چھوڑوں، اس نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے زہرا کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی عبا کے دامن میں تھا۔ آواز آئی بابا تیری بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ایک نے تازیانہ مارا، آواز آئی بابا میری پسلیاں۔ ماتم حسین